اللہ 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 اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اللہ تعالی سے امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے. دوستو، آج میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں محرم الحرام کے ایک عظیم دن کی فضیلت، جو کہ 10 محرم الحرام. اس کے کچھ واقعات جو کہ اسی طریق کو پیش آئے، تو آئیں سنتے ہیں. لیکن اس سے پہلے میری آپ سے حسب روایت چھوٹی سی درخواست ہے کہ اگر آپ نے ہماری دنیا ولاگز چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں، اور میری ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ کرنا نہ بھولیں. تو آئیں سنتے ہیں. یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ انسانی تاریخ کے آغاز اور خود آسمان و زمین کی تخلیق سے قبل اللہ تعالی کے طے کردہ نظام کے مطابق ایک سال میں 12 مہینے ہی ہوا کرتے تھے، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے ایسے ہیں کہ اسلام کی آمد سے قبل عہد جاہلیت عرب کفار مکہ بھی ان کی حرمت اور احترام کے قائل تھی. چنانچہ وہ اپنی جاری جنگوں کو بھی ان مہینوں میں موقوف کر دیا کرتے تھے. قرآن نے اس کی طرف منہا اربعۃ حرم کے الفاظ سے اشارہ فرمایا ہے. ان 4 مقدس مہینوں کے اندر محرم الحرام کا مہینہ بھی شامل ہے، اور حسن اتفاق سے اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہی محرم الحرام کہلاتا ہے. تاریخ انسانی کا مطالعہ کرتے ہوئے یہ بات بھی ابھر کر سامنے آتی ہے کہ اسلام سے قبل اس مہینے کے اندر بہت سارے واقعات پیش آتے رہے ہیں. تاریخ کی کتابوں نے اس مہینے میں پائے جانے والے جن واقعات کو محفوظ کیا ہے، ان میں سے چند درج ذیل ہیں. اس مہینے میں اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی تھی. نوح علیہ السلام کو کشتی طوفان نوح کے بعد جودوی نامی پہاڑ کے قریب آ کر ٹھہری. یوسف علیہ السلام کو اسی مہینے میں ہی قید سے رہائی حاصل ہوئی. ایوب علیہ السلام کو طویل بیماری کے بعد شفا نصیب ہوئی. یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں نجات ملی. موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو فرعون اور آل فرعون سے اس طرح نجات ملی تھی کہ اللہ تعالی نے فرعون سمیت اس کی فوجیوں کو بحیرہ قلزم میں غرق کر دیا. عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا، وغیرہ وغیرہ. مندرجہ بلا تمام واقعات کا تعلق دین اسلام کی آمد سے قبل ہے، اور تاریخی کتابوں سے بھی یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ تمام واقعات محرم الحرام کی 10ویں تاریخ، جسے عاشوراء یا عاشوراء محرم کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، اسی دن کو پیش آئے تھے. اسلام کی آمد کے بعد بھی بعض اہم واقعات محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو پیش آئے، جن میں سے بعض مندرجہ ذیل ہیں. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں
ایسے روز یعنی 10 محرم الحرام کو اہل مکہ خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا کرتے تھے۔ رواہ البخاری و مسلم۔ جبکہ اس مہینے کے آغاز میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پر قاتلانہ حملہ تو 28 ذی الحجہ کو ہوا، لیکن شہادت یکم محرم الحرام کو ہوئی تھی۔ 10 محرم الحرام کی تاریخ وہ ہے جس میں نواسہ رسول سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی شہادت کے مرتبے پر فائز ہوں۔ قیامت کا وقوع بھی 10 محرم الحرام اور جمعے کے دن ہوگا۔ عاشورہ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کا نام ہے، اور محرم الحرام کے پورے مہینے کی جو تقدیس آئی ہے وہ اس تاریخ اور اس دن کی وجہ سے ہے، اور اسے مقدس جانتے ہوئے گزشتہ آسمانی مذاہب سے تعلق رکھنے والی قومیں بطور شکرانہ اس کا روزہ رکھتی رہی ہیں۔ رمضان المبارک کے روزوں کے فرضیت سے پہلے شریعت اسلامیہ میں بھی بطور فرض عاشورہ کا روزہ رکھا جاتا رہا ہے۔ رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت کے بعد عاشورہ کے روزے کی فرضیت تو منسوخ ہو گئی، لیکن عاشورہ کے دن کی تقدیس برقرار ہے۔ چنانچہ یہ فرما دیا گیا کہ اب جس کا دل چاہے اس دن کا روزہ رکھے اور جس کا دل چاہے اسے ترک کر دے۔ مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات لائی گئی کہ مدینہ منورہ کے یہودی عاشورہ محرم الحرام کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ جب ان یہودیوں سے اس روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے یہ بات بتائی کہ ہمیں فرعون سے نجات اسی دن حاصل ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس نعمت کے شکرانے کے طور پر ہم اس دن کا روزہ رکھا کرتے ہیں۔ دین اسلام چونکہ ایک مستقل مذہب ہے اور اس مذہب نے اپنے آنے سے پہلے کے مذاہب کی چند باتوں کو بھی اپنے اندر سموتے ہوئے ان مذاہب کو منسوخ کر دیا، ان کے ماننے والوں کی مخالفت کا حکم دیا ہے تاکہ ان مذاہب سے یہ مذہب ممیز و ممتاز ہو جائے۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ آئندہ سال 10 محرم الحرام کے روزے کے ساتھ 9 محرم الحرام کا روزہ بھی اگر اس دنیا میں رہا تو ضرور رکھوں گا۔ رواہ مسلم۔ تاریخ اسلام کا دوسرا اہم ترین واقعہ 10 محرم الحرام کو سیدنا حسین ابن علی کی شہادت کا ہے۔ یہ ایک ایسا اندوہناک سانحہ ہے کہ رہتی دنیا تک اس کی کسکس ہر مومن کے دل میں ہر اس وقت پر اٹھتی رہے گی جب جب یہ واقعہ اس کے ذہن میں تازہ ہوتا رہے گا۔ تاریخی روایات کے مطابق سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہ 4 ہجری میں شعبان کی 5 تاریخ کو پیدا ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد چٹایا اور ان کے منہ کو اپنی بابرکت زبان سے تر فرمایا
دعائیں دی اور حسین نام رکھا۔ آپ نے کم و بیش روایات کے مختلف ہونے کی وجہ سے حیات نبوی کے کئی سال دیکھے۔ یہ ان کی صحابیت کی ایک مضبوط دلیل ہے اور علامت ہے۔ آپ کا جسم پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کے مشابہ تھا۔ آپ اپنے بھائی کے ساتھ بچپن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر سوار ہو کر کھیلا کرتے تھے اور ان سے محبت کا اظہار فرماتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دونوں حسن و حسین دنیا میں میرے پھول ہیں۔ طبرانی فی المعجم۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک حدیث کی کئی کتابوں میں جمگماتا ہوا ملتا ہے۔ اور حسن و حسین رضی اللہ عنہ جو عنان جنت کے سردار ہیں، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد یزید کے مسند اقتدار سنبھال لیا اور مسلمانوں سے اپنی خلافت کے حق میں خود اور اپنے کارندوں سے کے ذریعے بیعت لینا شروع کر دی تھی۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ سے بھی یہ مطالعہ کیا گیا، لیکن کیونکہ یزید کی بیعت کے خلاف نہیں بلکہ ملکیت تھی، حسین رضی اللہ عنہ نے بیعت سے سختی سے انکار فرمایا۔ تاریخی روایات کے مطابق بیعت نہ کرنے والے صحابہ سے یزید کے کارندوں نے بدسلوکی کا مظاہرہ کیا۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ یزید کے ظلم سے عوام الناس کو بچانے اور دین کی سربلندی کی غرض سے کربلا کی طرف آئے تھے۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ ان حالات کے اندر کربلا پہنچے جہاں ان کے قافلے کو روکا گیا اور ان سے یزید کی بیعت حاصل کرنے کی کوشش کی گئی، جسے آپ نے منظور نہیں فرمایا۔ 9 محرم الحرام کو آگ کا پانی بند کر دیا گیا اور بالآخر اس معرکے میں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے احقاق حق کی خاطر حق و صداقت اور جرت و شجاعت کی بے مثال تاریخ رقم کر کے اپنی جان آفرین کے سپرد فرما دی۔ دوستو، آج کے لیے صرف اتنا ہی۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک، شیئر، کمنٹ اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں۔ آپ کا دوست عماد علی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔